ترکی، عراق، شام، سیریا اور کچھ حصہ اردن کے علاقے میں ایک بہت ہی بھیانک اور بہت ہی خطرناک قسم کا زلزلہ آیا، جس میں بے انتہا تباہی ہوئی، بہت زیادہ جان و مال کا نقصان ہوا، لوگوں کے بنے بنائے گھر اجڑ گئے، بسے بسائے گھر اجڑ گئے، ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ یقیناً جب بھی اس قسم کے حادثات اور واقعات رونما ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ بے سہارا ہو جاتے ہیں، لوگوں کے بنے بنائے گھر اجڑ جاتے ہیں، عورتیں، بیوہ اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں، صحیح سالم لوگ معذور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ واقعات اور حادثات پہلے بھی رونما ہوتے چلے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی رونما ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان حادثات سے محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائیں، آمین۔ لیکن جب بھی اس قسم کے حادثات اور واقعات رونما ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رک کر ہم اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں غور کریں، فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان واقعات اور ان حادثات کے ذریعے سے ہمیں پیغام کیا دینا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، کس بات کی تعلیم دے رہا اللہ رب العالمین اس واقعات کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین کے ان واقعات میں ہمارے لیے بیسیوں نصیحتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کا محاسبہ کرنے، اپنے گھروں کا جائزہ لینے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا اللہ تبارک و تعالی موقع عنایت کرتا ہے۔ اور ایک قابل فراست مومن، عقل مند مومن وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے انجام اور نتیجے سے سبق حاصل کرتا ہے۔ جو دوسروں کے انجام اور نتیجے سے سبق حاصل نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی خود ان کو دوسروں کے لیے سبق بنا دیتا ہے۔ تو عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم ان واقعات کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں، اس سے سبق حاصل کریں، نہ ایسے بنے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خود دوسروں کے لیے سبق بنا دے، عبرت ناک بنا دے۔ معزز سامعین اکرام، اس قسم کے واقعات میں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ باور کرانا چاہتا ہے، یہ پہچان کرانا چاہتا ہے کہ میری طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی، میری طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی، چاہے دنیا والوں کے پاس کتنے خزانے کیوں نہ موجود ہو، کتنی زیادہ طاقتیں کیوں نہ موجود ہو، اور ان کے پاس کتنے اسباب و وسائل کیوں نہ موجود ہو، کسی ملک کے اندر کتنا پاورفل ملک کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے سب ہے، سب نیچے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کی پہچان کراتا ہے۔ قارون کے پاس کوئی خزانوں کی کمیاں نہیں تھی، ان کے پاس اتنی زیادہ خزانے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خزانوں سے انہیں نوازا تھا کہ پورا ایک قافلہ بڑی مشکل سے ان کے خزانوں کی چابیاں لیا پھرتا تھا، لیکن استکبار کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا، زمین کے اندر دھسا دیا، اور اس طور پر انہیں عذاب دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے درس عبرتناک بنا دیا۔ ان واقعات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں یہی پیغام دلانا چاہتا ہے کہ میری طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ہمیں آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے کسی طرح سے ہمیں ہلاک و برباد کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 65 میں بیان فرمایا، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں، لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دیں،
اوپر سے عذاب کی شکلیں، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، آسمانوں سے پتھروں کی بارشیں ہو جائے، بجلی گر جائے، کڑک ہو جائے، بادلیں پھٹ کر کے گر جائے، یہ سارے اوپر سے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اور بعض علماء اکرام نے اس کی تشریح مزید بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم بادشاہ کو، ظالم حکمراں کو اور ظالم لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب لے کر کے آئے، او من تحت ارجلکم، کہ اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے نیچے سے کوئی عذاب لے کر کے آئے، زمین پھٹ جائے، زمین خشک ہو جائے، زلزلہ برپا ہو جائے اور اس کے اندر تم کو دھسا دیا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہے۔ نیچے سے عذاب کی یہ شکلیں ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح شام کی جو دعائیں سکھائی ہے، ان دعاؤں کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی، کہ اللہ رب العالمین تو میرے آگے سے حفاظت فرما، پیچھے سے حفاظت فرما، دائیں سے حفاظت فرما، بائیں سے حفاظت فرما، اور یہ اللہ رب العالمین تو میرے اوپر سے حفاظت فرما، اور یہ اللہ رب العالمین تیرے عظمت کے واسطے سے، تیرے عظمت کے ذریعے سے میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ زمین کے نیچے سے مجھے دھسا نہ دیا جائے، مجھے نیچے سے کوئی اچانک عذاب نہ پکڑ لے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے اپنے امتوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت مطہرہ نے جتنی بھی دعائیں سکھائی ہیں، صبح شام کے جتنے بھی اذکار سکھائے ہیں، اس میں ہمارے ہی لیے فائدہ ہے۔ اگر ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے تو خود اپنا نقصان کرتے ہیں، کسی دوسروں کا نقصان نہیں کرتے، اور ہماری ضرورتوں کے مطابق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ صبح شام کے اذکار کو یاد رکھیں، ان کا اہتمام کرتے رہیں، اس میں ہمارے لیے بڑی فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب لے کر کے آئے یا تمہارے نیچے سے کوئی عذاب لے کر کے آئے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، تمہارے درمیان اختلافات پیدا کر دے، تمہیں آپس میں لڑ بھڑا کر کے قتل و غارت گری تک کے نوبت کو پہنچا دے، اور آپس میں تم لڑ بھڑ کر کے ختم ہو جاؤ، نست و نابود ہو جاؤ، ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے 3 دعائیں کی تھی، ان میں سے 2 دعائیں قبول ہوئی اور 1 دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو قحط سالی کے ذریعے سے یا پھر عام تباہی کے ذریعے سے ہلاک و برباد نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے امت پر ایسے دشمنوں کو مسلط نہ کرنا کہ جس کے ذریعے سے میرے امت کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو جائے، سارے کے سارے لوگ ہلاک و برباد ہو جائے، ایسا ہلاک و برباد کبھی نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول فرما لی۔ تیسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میری امت کے درمیان تو اختلافات نہ پیدا کرنا، لوگوں کو گروہوں میں نہ بانٹنا، اور ایسی نوبت تو نہ لانا کہ لوگ آپس میں خون خرابہ کریں، ایک دوسروں کو قتل و غارت گری پر اتر آئیں۔ اللہ رب العالمین ایسی نوبت تو نہ لانا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی، اور بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی جب یہ آیت تلاوت کی کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اعوذ بوجہک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے وجہ کے ذریعے سے میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ جب آیت کے دوسرے ٹکڑے او من تحت ارجلکم،
کہ اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں نیچے سے کوئی ہلاک و برباد نہ کر دے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اعوذ بوجہک اللہ رب العالمین تیرے وجہ کے ذریعے سے میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں تو ایسا ہلاک و برباد نہ کرنا. اور آیت کے اور تیسرے ٹکڑے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض کہ تمہارے درمیان اختلافات پیدا کر کے تمہیں آپس میں لڑ بھڑا کر کے تمہیں ختم نہ کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کے یہ ٹکڑا تلاوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اوپر والے دو چیزوں کے مقابلے میں یہ ہلکا ہے، لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا عذاب ہے. سورہ انعام کی اس آیت کے آخری ٹکڑے پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون کہ ہم کس طرح سے لوگوں کے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، غور و فکر کریں، اللہ رب العالمین کی تخلیق کے مقصد کو جانیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تم کو کیوں بھیجا اس چیز کو تم جان سکو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان نشانیوں کے ذریعے سے یہ باور کرانا چاہتا، یہ پہچان کرانا چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی نہیں پیدا کیا کہ دنیا کے اندر جائے، کھائے پیے اور اپنے بال بچوں میں مصروف رہیں اور جانوروں کی طرح سے زندگی گزار کر کے واپس چلا آئیں. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یوں نہیں پیدا کیا کہ وہ دنیا کے اندر آ کر وہ آخرت کو بھول جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے، اللہ رب العالمین کی فرامین کو انجام نہ دے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے اندر بیان فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اعمال کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ بہتر ہے، کون اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہے. یہاں پر ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایکم احسن عملا کا، احسن عملا کا، اکثر عملا نہیں کا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت اسلامیہ میں کثرت عبادت کی کبھی مدح سرائی نہیں کی گئی، کبھی اس کی تعریف بیان نہیں کی گئی. عبادت تھوڑا ہی سا ہو لیکن خلوص للہیت کے ساتھ ہو، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے ہو، اللہ رب العالمین کا متقرب بندہ بننے کے لیے ہو، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہوئے انتہائی توجہ اور انہماک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. ایسے عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین اجر و عظیم سے نوازتا. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. لہذا اللہ رب العالمین کے تخلیق کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. ابھی حالیہ دنوں میں جو زلزلے برپا ہوئے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیسیوں میں ظاہر ہوئے. لوگوں کو ایک ایک ہفتے کے بعد ملبے سے زندہ نکالا جا رہا ہے. ایک 2 ماہ کی بچی 124 گھنٹے کے بعد ان کو ملبے کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے. آپ یہ سوچ کر کے دیکھیں، یہ تصور کر کے دیکھیں کہ رمضانوں کے مہینے میں 16-17 گھنٹے انسان کو بھوکا پیاسا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک انسان جو ملبے کے نیچے سے دبا ہوتا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز مہیا نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندہ رکھتا، ایک ایک ہفتے تک انہیں زندہ رکھتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قدرت کا مظاہرہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم اس چیز کو جانتے ہیں، سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اخبارات کے اندر بھی، لیکن ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہر چیز پر قادر ہے. اگر ہم مانتے بھی ہیں تو اوپر اوپر سے مانتے ہیں، اپنی زبان سے کہتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے نہیں مانتے. اگر ہم دل کی گہرائیوں سے جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو کبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، کبھی بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے غافل نہیں رہتے. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے، انتہائی توجہ اور انہماک کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے. لیکن ہم ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہمارا ہوش نہیں آتا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلہ کیوں بھیجتا ہے؟ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم یہ حادثات، یہ آیتیں اور یہ نشانیاں لوگوں کو خوف دلانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے انسانوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہماری دل اس قدر مردہ ہو چکی ہے، گناہ کرتے کرتے ہمارے دل اس قدر سیاہ ہو چکے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس قدر کوتاہ ہیں، خصوصی طور پر نمازوں کے سلسلے میں اتنے زیادہ کوتاہ ہیں کہ ہمیں کہنے کی بات نہیں۔ ہر جمعہ کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نماز سب سے اہم عبادت ہے، لیکن ہمیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اور میرا دل یہ دیکھ کر کے، ایک ویڈیو دیکھ کر کے بالکل پسیج گیا کہ ایک شامی 6-7 سالہ بچی وہ اپنے زبان سے کیا کہتی ہے، یا اللہ صبر لی کم یوم ما صلیت، کہ اللہ رب العالمین میں تیرے پاس جا کر کے کیا جواب دوں گا، کئی دنوں سے میں نماز نہیں پڑھا۔ آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ ایک 6-7 سالہ بچی اپنی زبان سے یہ رٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے، درد سے کہا رہی ہوتی ہے، لیکن اپنے توتلی زبان سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کئی دنوں سے ہم نے نماز نہیں پڑھا۔ لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہمارا ہوش نہیں آتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ایک لمحہ کے لیے ہمارا دل پسیج بھی جاتا ہے، ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، لیکن آن کے آن اور لمحے کے لمحے فوراً مڑ جاتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ لوگ تو بہت برے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ ہم لوگ برے نہیں ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم پر عذاب نہیں بھیجا۔ یا خام خیال میں آپ مبتلا نہ رہیں۔ آپ اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑا کر کے دیکھیں، اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون سی بیماریاں موجود نہیں ہیں، کون سی برائیاں موجود نہیں ہیں، کون سی خرابیاں موجود نہیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر کتنی زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر منائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر عذاب نہیں بھیجا، بلکہ دوسروں کے طرف عذاب بھیج کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں متنبہ کیا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہم اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے، اس سے درس عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے حالات کی اصلاح کریں، اپنے حالات کی اصلاح کر لیں، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اسی طرح سے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہ جتنے بھی عذابات آتے ہیں، جتنے بھی تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہارے پاس جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی تکلیفیں تم کو لاحق ہوتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمائی کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے گناہوں کے پاداش میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر نازل ہو رہا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ گرچہ ہم اپنے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو نہیں بلا رہے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ اس سے متنبہ ہونے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح سے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی زمین کو سانس لینے کا حکم دیتا ہے، اور جب زمین سانس لیتی ہے تو زمین کے اندر اتھل پتھل پیدا ہو جاتا ہے، زمین کے اندر زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ کیوں بھیجتا ہے، کیوں یہ حکم زمین کو سانس لینے کا حکم دیتا ہے؟ یہ اپنی نشانیوں کو دکھانے کے لیے، انسان کو آگاہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا حکم دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر کے میرے ساتھی ان سے سوال کرتے ہیں کہ مائیں عائشہ، آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلہ کیوں بھیجتا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر زلزلہ بھیجتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے
کہ جب زناکاریاں عام ہو جائے، جب زناکاریاں کھلم کھلا ہونے لگے، شراب کھلم کھلا پیا جانے لگے، اور لوگ غیبت چغلخوری اور دوسرے برائیوں میں منہمک ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو جھنجھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر وہ لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجتا، لیکن اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین ان کو زمین کو جھنجھوڑنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے زمین کے اندر زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، زمین کے اندر زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ پھر میرے ساتھی پھر دوسرے سوال کرتے ہیں کہ کیا اس کے یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے یا عذاب ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ مومنوں کے لیے رحمت ہوتی ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہوتا۔ اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کے پیروں میں اگر معمولی سا کانٹا بھی چبھتا ہے، ذرہ برابر بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہی چیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مومنوں کے لیے رحمت ہوتی ہے، ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور ان کے رفع درجات کا سبب ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو شہادت کا درجہ بھی عطا کرتا ہے۔ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ صرف شہید اسی کو نہیں کہا جاتا جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اور وہ شہید کر دی جائے، مار دی جائے، تو اسی کو صرف شہید نہیں کہا جاتا، بلکہ شہید کے بہت ساری قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دیوار کے تلے دب کر کے مر جائے، ملبے کے نیچے گر کر کے مر جائے، یا دیوار پھٹ کر کے ان پر گر جائے، تو وہ بھی ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے لیے رحمت بنا کر کے اس چیز کو بھیجتا ہے۔ اسی طرح سے لوگ مادی اسباب کی طرف توجہ دینے لگتے ہیں، جب اس قسم کے واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں تو اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے مادی اسباب کی طرف توجہ دینے لگتے ہیں، اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ زمین کے اندر خلا پیدا ہوئی اور زمین کے اندر کچھ حرکتیں پیدا ہوئی جس کی بنیاد پر یہ زلزلہ برپا ہوا۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کیا مسلمانوں کے لیے صرف یہی زیب دیتا ہے کہ ہم صرف یہی کہیں کہ سائنسدانوں کے باتوں کو سن کر کے صرف یہی کہیں کہ زمین کے اندر کچھ حرکتیں پیدا ہوئی جس کی بنیاد پر یہ زلزلہ برپا ہوا؟ ہم مسبب الاسباب کو پہچانیں، زمین کے اندر حرکت پیدا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ یقیناً ایک مومن اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ درخت میں جو پتے ہلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، تو اتنی بڑی زمین کے اندر اگر کوئی خلا پیدا ہوتی ہے، زمین کے اندر کچھ حرکتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کیسے ہو سکتا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے درس عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہم محفوظ رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اپنے زبان سے بھی شکریہ ادا کریں اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے شکریہ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے گا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور تم ان پر ایمان لے کر کے آؤ؟ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ اپنے زبان کے ذریعے سے بھی کریں اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح سے جو لوگ اس زلزلے کے اندر شہید ہو چکے ہیں یا جن کا انتقال ہو چکا ہے، تو ان کے لیے ہمارے اوپر کیا واجب بنتا ہے، کیا فرض بنتا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ ہم ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر اتنی استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، اور ہم ان تک وہ چیزیں، وہ مدد پہنچا سکتے ہیں، تو ہم ضرور ایسا کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو اتنا تو ضرور کر سکتے کہ ہم ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں کہ جو مسلمان بھائی اس ملبے تلے دب کر کے انتقال کر چکے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین تو ان مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما جو زخمی ہو چکے ہیں،
یا اللہ رب العالمین جو تیرے موحد بندے تھے اللہ تبارک و تعالی جنت میں تو اسے رفع درجات کا سبب بنا اللہ رب العالمین. یا اللہ رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ رب العالمین جو لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. یا اللہ رب العالمین جو لوگ بھی یتیم ہوئے ہیں یا جو عورتیں یتیم ہوئی ہیں مسلمان مائیں اور بہنیں یتیم ہوئی ہیں بیوہ ہوئی ہیں یا اللہ رب العالمین ان لوگوں کو تو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو بخش دے. یا اللہ رب العالمین تو ہماری اصلاح فرما دے. یا اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو تیری عبادت دل جوڑی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ انتہائی توجہ اور علما کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رب العالمین 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو بخش دے. یا اللہ رب العالمین اس قسم کے حادثات سے تو ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ رب العالمین اس قسم کے عذابات سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی مریض ہے اللہ رب العالمین تو انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. یا اللہ رب العالمین ہم جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رہیں جب ہمارا وفات ہو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.